بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جرأت مند اور بہادر انسان تھے۔ بعض اوقات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے امور کے بارے میں سوال کرتے جن کا حکم ابھی نازل نہ ہوا ہوتا۔ وہ ان معاملات میں خلوص دل اور سچائی کے جذبے سے اپنی رائے کا اظہار بھی فرما دیتے تھے۔ ان کی فراست اور قرآن کریم کے مقاصد بالا ستیاب جاننے کی وجہ سے قرآن ان کی رائے کے مطابق نازل ہو جاتا تھا۔ مقام ابراہیم پر دا اور امہات المومنین کے بارے میں موافقت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے 3 امور میں موافقت اختیار کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا حکم نازل فرما دیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس نیک اور بد ہر طرح کے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، کیا اچھا ہو کہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرما دی۔ ایک دفعہ مجھے خبر ملی کہ اللہ کے رسول اپنی بعض بیویوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، تم اللہ کے رسول کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرنے پر قادر ہے۔ حتیٰ کہ ایک بیوی نے کہہ دیا، اے عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کو اس طرح انتباہ نہیں کرتے، بھلا تم یہ کام کب سے اپنے ذمہ لے لیا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعید نہیں اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے۔ مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ دار، شوہدیدہ اور کنواری عورتیں منافقین کا جنازہ نہ پڑھنے میں موافقت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کا ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں گھوم کر سامنے آ گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے اس دشمن کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے فلاں فلاں دن اسلام اور آپ کے خلاف ایسے شر انگیز الفاظ کہے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بہت سے دنوں اور مواقع کا تذکرہ کر دیا اور کہا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کا پرفتن ماضی یاد دلایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کی باتیں سن کر مسلسل مسکراتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کی طرف سے جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار حاصل ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے، اے نبی، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پس اگر مجھے یقین ہو کہ میرے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہوں۔ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی قبر پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ فارغ ہو گئے۔ بعد میں مجھے خود حیرانی ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی جرأت کا مظاہرہ کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ 2 آیتیں نازل ہوئی، اور ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو آپ اس کا کبھی بھی جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا، نہ کسی منافق کی قبر پر تشریف لے گئے۔
بدر کے قیدیوں کے بارے میں موافقت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بدر کے دن جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست فاش دی، ان میں سے 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ سے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا اور مجھ سے بھی پوچھا، اے خطاب کے بیٹے، تیری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا، میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے جو میرا قریبی رشتہ دار ہے آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں ان کی گردنیں اڑا دوں۔ اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیل اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کا فلاں رشتہ دار عنایت کر دیں، پھر ہم ان میں سے ہر شخص اپنے اپنے رشتہ دار قیدی کو قتل کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ ہم ان مشرکین سے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہ کفر کے سرغنے اور مشرکین کے لیڈر ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں فرمایا اور ان قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ اگلے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی رو پڑوں گا، ورنہ کم سے کم رونے کی کوشش تو ضرور کروں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھیوں نے مجھے قیدیوں سے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا تھا۔ اس کے سبب مجھے اس قریبی درخت سے بھی زیادہ قریب عذاب دکھایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی انہیں قتل کرے۔ مسلمانوں، تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے۔ اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پکڑتا۔ جب اگلا سال آیا تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، باقی بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت بھی ٹوٹ گیا، آپ کا خود بھی ٹوٹ گیا اور خون بہہ کر چہرے مبارک پر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یہ سب کچھ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے ہوا۔ مسئلہ استاذان میں موافقت۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری لڑکے کو دوپہر کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلانے بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس وقت سو رہے تھے، ان کے کچھ جسم سے کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، ہماری نیند کے وقت کسی کو بھی بغیر اجازت ہمارے پاس آنا حرام قرار دے دے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ استاذان کا حکم نازل فرمائے۔ اس پر یہ آیت اتری، اے ایمان والو، جن غلاموں اور لونڈیوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں، پھر گھر میں داخل ہوں، نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور شراب کی حرمت۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما دے۔ تو سورۃ النساء کی آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ نماز سے پہلے ایک آدمی آواز لگاتا تھا کہ کوئی نشہ کرنے والا
نماز کے قریب نہ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما۔ چنانچہ سورۃ مائدہ کی آیات نازل ہوئی۔ یہ آیت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی گئی، اور جب آیت کے اختتام فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز نہ آنے والے ہو، تک پہنچے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ شراب کی حرمت بتدریج عمل میں آئی۔ آیت کے اس اختتامی کلمات سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شراب کی حرمت سمجھ گئے، کیونکہ عربی قاعدے کے مطابق استفہام انکاری عموماً نہیں سے بھی زیادہ حرمت پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے۔ ان آیات کے معنی، الفاظ اور انداز بیان میں بڑی سخت وعید پائی جاتی ہے، جو شراب کی حرمت پر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ والسلام جاری ہے۔